السلام علیکم. کیا آپ جانتے ہیں کہ تقلید بلائنڈ فالوئنگ کا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ آج ہم دیکھیں گے ایک زبردست ڈیبیٹ اہل حدیث اسکالر شیخ کفایت اللہ سنابلی کے آرگومنٹس اور دیوبندی ویو. یہ ویڈیو دیکھ کر اپنا ایمان تازہ کر لیں. ڈونٹ سکپ. یہ حضرت اتنی نرالی بات کہہ دیے نا کہ وہ دلیل کی وجہ سے تقلید نہیں کرتے، دلیل کی تحقیق کی وجہ سے. اور کس کی ارے دلیل کی تحقیق وجہ سے تقلید کرنا تھا تو امام بخاری کی کر لیتے، امام ابو حنیفہ کی کیوں؟ لیکن ایک منٹ میں نے یہ سنا کہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دلیل کی وجہ سے تقلید نہیں کریں، دلیل کی تحقیق کی صلاحیت نہیں ہے. بھائی دلیل کیا، قرآن کی تحقیق تو کرنا نہیں ہے، قرآن تو واضح ہے. لیکن یہ جو حدیثیں ہیں اگر ان کی تحقیق سے مراد اس کا صحیح ضعیف ہونا ہے تو بھائی یہ تحقیق آپ کو امام ابو حنیفہ کے بعد ملنے والی نہیں. آپ محدثین میں سے کسی کی تقلید کر لیتے اگر یہ آپ کی مراد ہے. باقی پتہ نہیں کیا مراد ہے آپ کی، کچھ اور ہے تو الگ بات. جی بھائی آپ اپنی مراد بتائیں. جی شیخ کفایت نے آپ سے جو سوال پوچھا نا کہ آپ کی مراد کیا ہے، جب آپ جو جملہ کہا آپ نے اس کے اندر مراد کیا ہے، میں آپ کو انمیوٹ ہوں. جی شیخ کفایت صاحب، آپ جو ہے حدیث کو صحیح اور ضعیف کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ وہ تو بعد میں ہوگا طے. پہلے بتائیے جو آپ نے جملہ کہا نا، پہلے آپ نے جو جملہ یہ کہا سوال جو ہے میں آپ کو 3 ہفتے سے پوچھ رہا ہوں. اس سے کیا مراد ہے، تھوڑا سا بات واضح ہو جائے. آپ نے جو کہا ہے نا ہمارے اندر تحقیق کی صلاحیت نہیں، اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یعنی حدیث کا صحیح ضعیف ہونا یہ مراد ہے آپ کی؟ نہیں دلیل جو دلائل ہے، دلائل جو ہے وہ عام آدمی جو ہے اس کی سمجھ نہیں ہے. جیسے حدیث کے صحیح ضعیف کہنے میں ہم محتاج رہتے اسماء و رجال کے، اسی طرح سے مسائل میں محتاج ہے محدثین کے. جو آپ نے جب بھی کہا تھا کہ ہم جو تقلید کرتے ہیں تو دلیل کی مطلب کیا چیز، دلیل کی یعنی دلیل کی صلاحیت نہیں ہے. تحقیق سے کیا مراد ہے آپ کی عوام، جیسے آپ کی عوام، اس سے مراد جیسے آپ کی عوام ہے. کیا ہے اس کا صحیح یعنی جو دلیل ہے اس کا ثابت ہونا غیر ثابت ہونا یہ مراد ہے یا کیا مراد ہے؟ نہیں، اس سے میں یہ مراد لے رہا ہوں جیسے آپ کی عوام کے اندر صلاحیت نہیں ہے حدیث کو صحیح ضعیف کہنے کی، سمجھنے کی، وہی میری مراد ہے. تو وہی بات ہوگی نا کہ حدیث کی صحیح ضعیف یہ آپ کی مراد ہے کہ صحیح ضعیف کی صلاحیت ہمارے عوام میں نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ تقلید کر رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جو بھی کہہ لو، اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے. حدیث کے صحیح ضعیف کی صلاحیت نہیں، یہ آپ کی مراد ہے. آپ نے اپنی مراد بتا دیا. تو میرا کہنا ہے کہ اس مراد کو پانے کے لیے اپنی جو کمزوری ہے اس کو دور کرنے کے لیے امام حنیفہ کے پاس کیوں چلے گئے؟ وہ تو محدثین کے پاس جانا چاہیے تھا آپ کو. یہ صرف میرا سوال ہے، کچھ نہیں. تو حدیث کے صحیح ضعیف کہنے میں ان کو کیا معلوم ہے؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو کیا معلوم ہے کون حدیث صحیح ضعیف ہے؟ اس کے لیے آپ کو محدثین کے پاس جانا چاہیے. اس کے لیے آپ نے تقلید بھی کیا ہے جس مقصد کے تحت آپ تقلید کرو کہ اہل حدیثوں کو نہیں پتا، اہل حدیث عوام کو نہیں پتا کون حدیث صحیح کون ضعیف ہے. اس کے لیے اگر آپ کو کسی کا دامن پکڑنا تھا، کسی امام کی تقلید کرنا تھا، امام بخاری کی کر لیتے، امام مسلم کی کر لیتے. امام ابو حنیفہ کے پاس کیوں گے بھائی؟ حضرت میرا سوال ایک دم سیدھا. جی آپ کا سوال کیا ہے؟ ارے میرا سوال ایک حدیث کی آپ نے ابھی خود وضاحت کر دیا کہ حدیث صحیح ضعیف اس کو طے کرنا اہل حدیث عوام کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کی بس کی بات نہیں ہے. اس مشکل کے حل کے لیے آپ کا طریقہ آپ نے چنا کہ تقلید کر لیں. تو بھائی اس مشکل کا حل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس کہاں ہے؟ یہ تو محدثین کے پاس ہے نا. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں، جس طرح سے جس طرح سے حدیث کے صحیح ضعیف کہنے میں ہم محتاج رہتے اسماء و رجال کے، اسی طرح سے ہم مسائل کے اندر محتاج ہیں مجتہدین کے. چاروں مجتہدین کو جو حق کہتے ہیں ہم وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں. میں صرف میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے، میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے. میں نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ بھائی آپ حدیث صحیح ضعیف کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس کے لیے آپ کو تقلید کرنی پڑی. تو بھائی اس صلاحیت کی جو کمزوری ہے اس کو پوری کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس کیوں چلے گئے؟ امام بخاری کے پاس جانا چاہیے آپ کو. جس طرح سے صحیح حدیث ضعیف کہنے میں جو صلاحیت نہیں، اسی طرح سے مسائل اخذ کرنے میں بھی تو نہیں ہے نا حضرت، کیونکہ امام حنیفہ نے جو ہے تمام مسائل اخذ کیے، اسی طرح سے مسائل اخذ کیے. ٹھیک ہے لیکن آپ نے جو وجہ بتائی یہ وجہ نہیں بتائی. آپ نے تقلید کی جو وجہ بتائی ہے کہ حدیث دلیل کا مسئلہ نہیں ہے، دلیل کے ثابت ہونے کا مسئلہ ہے.
تو دلیل کے ثابت ہونے کا فیصلہ یہ محدثین کریں گے, ان کی تقلید کرنا چاہیے. اس کے لیے حضرت میں نے وجہ اس کے لیے بتائی, جس طرح سے آپ حدیث کے صحیح ضعیف کہنے میں محتاج ہے محدثین کے, ان کے علم کے, وہ ایک حساب سے وہ تقلید ہوئی, وہ ایک الگ بحث ہے. الگ نہیں, ہم کسی کے مقلد نہیں, ہم محدثین کی بھی مقلد نہیں ہیں, ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. اپنی تحقیق بتاؤ, چلو آپ اپنی تحقیق بتاؤ. ابھی آپ نے پچھلے ایک سوال کو کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, آپ نے کہا نا پچھلے, کس بنیاد پہ کہا, کس بنیاد پہ کہا؟ یہ تقلید ہے. اگر ہم نے حدیث کو صحیح ضعیف کہا یہ تقلید ہے, پہلے یہ بتا دو آپ, یہ تقلید ہے. تو اس سے پہلے آپ پہ سوال آئیں گا, آپ یہ کہو کہ صحیح ضعیف کہنے میں یہ اجتہاد ہے یا نہیں ہے؟ تقلید ہے. حدیث کو صحیح ضعیف کہنا اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے وہ مقلد ہے. حضرت یہ جواب آپ کے منہ سے نکلیں گا, آپ پہلے یہ تو بتا دو کہ حدیث کو صحیح ضعیف کہنا اجتہاد ہے یا نہیں. تو آپ یہ بتاؤ, آپ اپنی ویڈیو تو چالو کرو اپنی, آپ یہ بتاؤ کہ آپ امام ابو حنیفہ ایک امام کی تقلید کرتے ہیں, کئی لوگوں کی تقلید کرتے ہیں, پہلے یہ بتا دو آپ کتنے امام کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ امام حنیفہ کے مقلد ہیں یا سب کے مقلد ہیں؟ اب آپ مجھے اس کا جواب دے دو کہ آپ نے فقہ حنفی سے مراد کیا لیا, امام ابو حنیفہ کو لیا ہے, پھر ان کے پورے گروپ مان لیتا ہوں, فقہ حنفی کا پورا گروپ, فقہ حنفی کا سے مراد جو ہے, آپ بتاؤ کہ آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے, ان کے شاگردوں کی تقلید کرتے, کس کی تقلید کر رہے ہیں آپ؟ امام ابو حنیفہ, فقہ حنفی سے مراد یہ ہے, فقہ حنفی کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے جو شاگرد ہیں جو خود مجتہدین تھے, انہوں نے جتنے مسائل اخذ کیے قرآن و سنت سے, اس کو فالو کرنا, یہ فقہ حنفی مطلب. یعنی آپ حدیثوں میں نہیں, جو استدلال کا معاملہ ہے اس میں امام صاحب کی تقلید کرتے, امام محمد امام ابو یوسف کی تقلید نہیں کرتے آپ لوگ. آپ طے کیجیے نا کہ آپ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے یا دوسرے لوگ بھی ہیں, کن کی تقلید کرتے آپ؟ جس طرح سے, اب میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, جس طرح سے امام احمد ابن حنبل ان کا ایک فقہ ہے, اس کے اندر جو ہے امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ یہ گھر کے اندر یعنی کہ اسی مسئلے کے اسی فقہ کے اندر رہ کے اجتہاد کرتے تھے, اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی جو ہے اسی فقہ کے اندر, یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام احمد کی اصولوں کے اندر رہتے ہوئے اجتہاد کرتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جتنے بھی شاگرد ہیں انہوں نے امام صاحب سے اختلاف بھی کیا, تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصولوں سے اختلاف نہیں کیا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ان کے اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے جو کچھ کہا ہے, اس وجہ سے اصلا سب لوگ امام حنیفہ ہی کے مقلد ہیں. فقہ حنفی ہی کہا جاتا ہے اس کو. بھائی فقہ محمدی کیوں نہیں کہا جاتا, فقہ جو ہے ابو یوسف کیوں نہیں کہا جاتا ہے, فقہ ظفر کیوں نہیں کہا جاتا؟ آپ کے جو دیگر ائمہ کیوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نسبت کی طرف نسبت کی جاتی ہے؟ یہی آپ کہنا چاہتے ہیں نا کہ ان کے اصول, ان کے قواعد کے دائرے میں رہتے ہوئے اجتہاد کرتے ہیں, یہی مطلب ہے نا آپ کا. زید بھائی آپ جو ہے میرے کو بار بار میوٹ کر رہے ہیں. حضرت مجھے پتا ہے ثناء علی صاحب جب کہیں گے تو ان کے بیچ میں کہیں گے تو آٹومیٹکلی وہ میرے کو نکال دیں گے, تو میں خود میوٹ ہو جا رہا ہوں. آپ مجھے میوٹ مت کرو بار بار, میں بات سمجھیے کہ اوور ٹاک کرنے میں نا کچھ دقت ہو رہی ہے ساؤنڈ کا, تو آپ بولیے پھر شیخ کفایت بولیں گے, ویسا کریں, کلیئر بات کریے. ہاں ایک ساتھ میں دونوں باتیں تو میں آٹومیٹکلی میں خود اپنے آپ کو میوٹ کر رہا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ مجھے میوٹ کر رہے جو نا, اس کے لیے میں آپ کو بولا ہوں یہ بات. ہاں ٹھیک ہے, بتائیے آپ سوال کا جواب دے دیجیے, جو شیخ سوال پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دے دیجیے. معذرت چاہتا ہوں واپس میرا سوال یہ, اس فقہ کو فقہ حنفی کیوں کہتے ہیں, امام حنیفہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں؟ جب سب لوگ تقلید کر رہے ہیں تو صرف امام حنیفہ کی فقہ حنفی کیوں یہ جی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ امام ابو حنیفہ نے, ہاں بتائیں, امام ابو جس طرح سے دیگر مجتہدین تینوں مجتہدین نے فقہ کو مدون کیا, مرتب کیا, اسی طرح سے امام حنیفہ نے جو ہے اپنی فقہ کو مدون مرتب کیا. اب اس کے اندر جتنے بھی مسائل ہے اس کو جتنے بھی لوگ فالو کریں گے وہ اپنی نسبت فقہ حنفی کی طرف کریں گے. فقہ حنفی کی طرف نسبت یعنی قرآن و سنت کی طرف نسبت نہیں, قرآن و سنت کی طرف نسبت کہاں ہوگی؟ آپ کہاں کہتے ہیں؟ آپ نسبت تو امام ابو حنیفہ کی طرف کہتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فقہ حنفی, ہم لوگ تو نہیں کہتے کسی شخصیت کی طرف نسبت, آپ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی طرف فقہ کی نسبت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ امام حنیفہ کی تقلید کرتے تبھی نا. آپ کہہ دیجئے نا کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں یا سب کی یا درجنوں لوگوں کی کرتے ہیں, آپ اس کو کلیئر کیجئے نا کہ فقہ حنفی صرف امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی ہے, ان کی تقلید ہوتی ہے یا اور لوگوں کی بھی تقلید ہوتی ہے؟ آپ اس سوال کا جواب دیجئے. سوال کو ایک قدم اور آگے لے جاتا ہوں. اگر آپ کلیئر نہیں کریں, اگر آپ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے ساتھ اور لوگوں کی بھی تقلید کرتے تو بھائی امام احمد کی کر لیتے, امام شافعی کی کر لیتے, امام احمد کی کر لیتے, یہ امام ابو یوسف امام محمد ان لوگوں کی کیوں کر رہے ہو؟
اگر میرا سوال واضح، اگر آپ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں تو کہہ دیجئے کہ ہم صرف امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ اور لوگوں کی بھی تقلید کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کی تقلید کر رہے ہو وہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد سے بہتر ہے؟ بتائیے، اس کا جواب دیجیے. حضرت یہاں پر بات آئیں گی راجع اور مرجو کی. راجہ مرجو کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم تقلید کی بات کر رہے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ آپ ایک امام کی تقلید کرتے ہیں یا کئی امام کی تقلید کرتے ہیں؟ بتا دیجیے، سیدھا سا سوال ہے. ہم جو ہے جس طرح سے امام احمد ابن حنبل ان کا ایک فقہ ہے اور اس کے اندر جتنے بھی مجتہدین آئیں گے. اپنی بتاؤ، آپ حنفی ہو، آپ ایک امام کی تقلید کرتے یا کئی امام کی تقلید کرتے ہیں؟ ہم جو فقہ حنفی جو کہتے ہیں نا حضرت، وہ امام ابو حنیفہ اور ان کے جو شاگرد ہیں اور جو مجتہدین ہیں. ہم سے کوئی پوچھے گا نا، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. کلیئر جواب دے دو. آپ زید بھائی میں ایک دم کلیئر جواب دے رہا ہوں. زید بھائی وہ کیا پوچھ رہے ہیں، آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ آپ خود ہی ریکارڈنگ بعد میں سن لو. شیخ کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ ایک ہی کرتے ہیں کہ کئی بھی کرتے ہیں؟ اب یا تو آپ ایک بولو یا تو کئی بولو، آپ کچھ اور ہی بول رہے ہو. ہاں جی بتائیے، ایک ہی کرتے ہیں یا کئی؟ بھائی کچھ اور نہیں ہے. اگر آپ ایک ہی کرتے ہو تو بتانے میں حرج کیا ہے؟ ایک دم میں صاف کم سے کہہ رہا کم ہوں. ڈسکشن آگے بڑھے نا. دیکھو میرا کام کیا ہے، ڈسکشن آگے بڑھتا رہے. جی ایک کی کرتے ہو کئی کی کرتے ہو، بس اتنا واضح کر دو. اگر ایک ہی کرتے ہو جواب کیا بات ہے؟ ہاں میں یعنی آپ کو ایک کا جواب بھی مطلب دے رہا ہوں ہے زید بھائی. ایک جو حنفی جی جو سارے علماء کا آپ نے گروپ بتایا نا. میں پھر سوال دوہرا دیتا ہوں. میں نے ان سے سیدھا سوال کیا ہے کہ آپ ایک امام کی تقلید کرتے یا دو. اگر یہ کہتے ہیں ایک تو ابھی آگے بہت چیزیں شروع ہونے والی ہیں، لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ ہم تقلید کرتے کئی لوگوں کی، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ وہ کئی لوگ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑ کر باقی لوگ، یہ لوگ امام شافعی، امام مالک، امام احمد سے بہتر ہے؟ اگر آپ کو امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر باقی اور لوگوں کی بھی تقلید کرنا تھا تو امام شافعی کی کیوں نہیں کی، امام مالک کی کیوں نہیں کی، امام احمد کی کیوں نہیں کی؟ یہ میرا سوال، اس کا جواب دیجیے. اس لیے نہیں کرتے شیخ ان کی، کیونکہ ان کے نزدیک، مجتہد کے نزدیک جو ہے ان کا قول مرجو ہے، کم بہتر ہے، اور امام ابو حنیفہ کا قول راجح ہے، اس لیے نہیں کرتے. پہلا سوال نہیں گیا نا کہ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں یا اور لوگوں کی بھی کرتے ہیں؟ حضرت میں نے اس کا جواب تو آپ کو ایک دم آسانی کے ساتھ دے دیا کہ فقہ حنفی نام ہے امام ابو حنیفہ، اور جتنے بھی مجتہدین بات کے ہیں ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے جو مسائل قرآن اور سنت سے اخذ کیے ہیں اس کا نام فقہ حنفی ہے. اب جو ان مسائل پہ عمل کریں گے، جو ان مسائل پہ چلیں گا. تو آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کی تقلید کرتے ہیں نا. اگر سب کچھ فقہ حنفی ہے، بات کی لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں بھی فقہ حنفی ہے، تو پھر آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کی تقلید کر رہے ہو. یہی ہوا نا؟ آپ کے جواب میں آپ جو ہے فیلیسی کر رہے ہیں حضرت. میں ایک دم آپ کو صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ فقہ حنفی نام ہے، واپس وہی ریپیٹ کرنا پڑے گا اب مجھے. فقہ حنفی کیسا نام ہو جائے گا؟ اگر امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر کئی لوگوں کی تقلید کر رہے ہیں، فقہ حنفی کیسے ہو جائے گا؟ تو فقہ حنفی امام احمد، امام شافعی کی بات ماننا بھی ہوگا نا، فقہ حنفی امام مالک کی بات ماننا ہو گیا نا، فقہ حنفی امام احمد رحمہ اللہ کی بات ماننا ہو گیا. اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کی تقلید کر رہے ہیں آپ، تو ان کی تقلید کو فقہ حنفی کیسے بول رہے ہیں آپ؟ اور پھر اور لوگوں کی تقلید کر رہے ہیں تو امام مالک، امام شافعی ان کی بات مان کے ان کو بھی فقہ حنفی کیوں نہیں بولتے ہیں؟ کچھ تو رشتہ ہے نا، کچھ تو کنیکشن ہے، وہ کنیکشن بتاؤ. یعنی آپ امام حنیفہ کو چھوڑ کر امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر وغیرہ کی باتیں مان رہے ہو اور اس کو آپ فقہ حنفی بول رہے ہو. تو میرا سوال یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، ان کی باتیں مان کے پھر آپ اس کو فقہ حنفی کیوں نہیں بول سکتے؟ کچھ تو کنیکشن ہے نا امام صاحب سے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تعلق کچھ تو ہے. جی جس طرح سے حضرت امام شافعی نے پورے فقہ کو مدون کیا شروع سے لے کے آخر تک، اسی طرح امام ابو حنیفہ نے بھی فقہ کو مدون کیا. اس لیے ہم نسبت جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. جس طرح سے وہ شافعی مسلک کے اندر امام شافعی نے پورے فقہ کو مدون کیا. فقہ حنفی کو فالو کرتے. یہ سوال کا جواب دے دو. تقلید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کرتے یا اور بھی کسی کی تقلید کرتے؟ تقلید کس کی کرتے؟ ایک امام کی کرتے یا کئی امام کی تقلید کرتے آپ؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قرآن اور سنت سے جو اصول نکالے ہیں، اس اصول کے اندر جو بھی ابھی اجتہاد کریں گا وہ یعنی کہ فقہ حنفی کی طرف اس کی نسبت کی جائیں گی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ ایک امام کی تقلید کرتے یا کئی امام، ایک سے زیادہ امام کی تقلید کرتے؟ بس یہ سوال ہے میرا. اب میں نے آپ کو جواب دے دیا حضرت کہ فقہ حنفی کے اندر امام ابو حنیفہ نے جو اصول جو نکالے ہیں قرآن اور سنت سے، جس طرح سے امام شافعی نے قرآن اور سنت سے اصول، تو آپ کہہ دیجئے نا کہ صرف امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے. کہنے میں کیا جاتا آپ کو؟ تو آپ میرا جواب سمجھے، پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں فقہ حنفی جو ہے صرف امام ابو حنیفہ
کے فتوے انہوں نے جو عکس کی، جو فقہ حنفی جو ان کے زمانے میں تھوڑی مرتب ہوا، بعد میں جو ہے شاگردوں نے مرتب کیا وہ. تو کہہ دو نا، کہہ دو صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، کہہ دو نا، کیا پرابلم ہے؟ تو کہہ تو رہا ہوں میں حضرت کہ فقہ حنفی جو ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد جو خود مجتہدین تھے، اس اصول کے اوپر جتنا بھی اجتہاد ہوگا تو وہ نسبت فقہ حنفی کی طرف کی جائیں گے، جس طرح سے امام شافعی اور امام ابن احمد نہیں بھائی، آپ یہ کہنے میں آپ شرما کیوں رہے ہو؟ آپ ایک امام کی تقلید کرتے یا کئی امام کی تقلید کرتے؟ آپ یہ بات اس طرح بھی کہہ سکتے ہو نا، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں کہ بعد کے جو ائمہ احناف ہیں وہ لوگ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اصولوں سے ہٹتے نہیں ہیں، اس لیے وہ امام ابو حنیفہ ہی کے فالوور ہیں، اس لیے کل ملا کر امام اعظم امام ابو حنیفہ ہی کی تقلید ہوئی. یا میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں، آپ ایسا کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ ہم صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، باقی کے جو لوگ ہیں چونکہ وہ اصول، استنباط، قواعد سب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو لے کے چلتے، گرچہ کسی مسئلے میں الگ ہو جائیں، لیکن چونکہ جو بیسک جو ڈھانچہ ہے استدلال و استنباط کا وہ سب امام حنیفہ کو لے کے چل رہے ہیں، امام حنیفہ کا بنایا ہوا لے کے چل رہے ہیں، اس لیے سب کے سب امام ابو حنیفہ کے مقلد ہوئے، ہم ایک امام کی تقلید کرتے ہیں. یہ بات آپ کہہ دیجئے. آپ نے کہا اگرچہ وہ الگ ہو جائے، یعنی کہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد جو ہے الگ ہو جائے، حضرت وہ مجتہد ہے، مجتہد جو ہے دوسرے مذہب سے بھی یہ لے سکتا ہے، فتویٰ لے سکتا ہے، اجتہاد کر سکتا ہے. مجتہد جو ہے متبع ہوتا ہے قرآن و سنت کا. آپ تقلید کس کی کرتے ہو بتا ہی نہیں رہے یار. آپ کہتے 40 امام بنا کے بیٹھے ہو، ہاں 4 امام یا 40 امام بنا کے بیٹھے ہو، آپ کیوں نہیں کرو؟ ایک امام کی تقلید کرتے ہیں، کئی لوگوں کی تقلید کرتے ہیں. فقہ حنفی کی تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ جس کے یعنی کسی امام کی تقلید نہیں کرتے آپ. فقہ حنفی کیا ہے؟ حنفی کیا ہے؟ اس کا نام حنفی کیوں پڑا؟ وہی تو حنفی کس سے نسبت ہے؟ فقہ حنفی نام ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد جو خود مسئلہ یہ ہے کہ جب کئی لوگوں کی بنائی ہوئی فقہ ہے تو اس کو حنفی نام کیوں دیتے ہیں؟ تو نسبت انہی کی طرف کی جائیں گی نا حضرت. کیوں؟ دوسرے نے بنایا ان کی طرف نسبت کیوں کی جائے گی بھائی؟ تو امام شافعی کے دوسرے نے نہیں بنایا. ہاں سب امام نے نہیں بنایا، سب امام صاحب نے بنایا. امام ابو حنیفہ کا جو اصول انہوں نے دیا. تو کہہ دو نا کہ ہم صرف ایک امام کی تقلید کرتے. ہاں تو ہم ایک ہی امام کی تقلید کرتے ہیں. میں شروع میں ہی کہہ دیا نہیں بات. بس ٹھیک ہے بہت، اللہ آپ کو ضائع کر دے. آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ صرف ایک امام کی تقلید کرتے ہیں. آپ کے مسئلے، اب میں پلٹ کے آتا ہوں پہلی بات پہ، آپ کے مسلک میں حدیث کی تصحیح و تضعیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آپ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک امام کی تقلید کرتے ہیں، تو آپ ایک امام کی تقلید کرتے ہیں، تو آپ نے اپنا نام رکھا حنفی دیوبندی. تو بھائی صاحب آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر سے مسئلے پوچھ کے آتے ہیں؟ کون بتاتا ہے؟ فقہ حنفی آپ کو بتاتا کون ہے؟ آپ مقلد ہے نا، آپ کو صحیح ضعیف کی کوئی تمیز نہیں. بہت معذرت چاہتا ہوں، بچی اڑ گئی ہو، تھوڑا سا گھر میں مسئلہ ہو گیا، دواخانے لے کے جانا ہے. میں اگلے ہفتے پھر آؤں گا انشاءاللہ، اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. بہت معذرت چاہتا ہوں. میں چند لفظوں میں بتا دیتا ہوں. بہت ابھی بات گھوم کے پہلی بات پر آ گئی تھی، بیچ میں ٹائم ویسٹ ہوا، بہت اہم موڑ پہ گفتگو ٹرن ہو کے آئی تھی. میں آپ نے جو سوال عوام لوگوں، ٹھیک ہے آپ میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ آپ سے ہم کس بات پہ کس طرف جا رہے تھے. ہم یہاں تک پہنچ چکے کہ آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں. امام حنیفہ سے ڈائریکٹ آپ کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. آپ کے علماء، آپ جیسے عامی کو، آپ کے موجودہ دیوبندی جو آج زندہ ہے، آپ نے لکھا بھی دیوبندی، تو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ فقہ حنفی کیا ہے. ان کے بتانے سے آپ مقلد رہ جاتے ہو ابو حنیفہ کے. تو ایسے اہل حدیث علماء بھی بتاتے ہیں نا اپنے عوام کو، تو وہ بھی متبع رہ جاتے ہیں اللہ کے رسول کے، اپنے علماء کے نہیں. اس پہ کچھ کہنا تو کہیے یا جائیے. آپ کے پہلے جو شروع میں آپ نے سوال اٹھایا تھا اس پہ جواب آ گیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. بچی کو بتا رہے ہیں طبیعت خراب ہے تو ہم لوگ دعا کر دیتے ہیں. بہت معذرت چاہتا ہوں، میں ابھی فوراً نہیں. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. حضرت آپ، ہاں جی اسی مطلب جہاں پہ رکے وہی سے اپن کنٹینیو کریں گے، مطلب وہی سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. آئیے انشاءاللہ. چلیے نیکسٹ ایڈ کر دوں زید بھائی. اصل میں شیخ سرفراز سے گفتگو ہونی تھی، میں نے بیچ میں مداخلت کر دی. شیخ سرفراز سے بھی معذرت چاہتا ہوں. میں اس لیے مداخلت کیا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا نا کہ تمہاری عوام صحیح ضعیف نہیں جانتی.
उसके से हमें तकलीद करना पड़ता है। तो मैं चौंक गया, शौक लगा कि अरे भाई अगर सही मालूम करना तो इमाम बुखारी के पास जाते। आप ऐसे इमाम के पास चले गए जिसके पास हदीस की सबसे कम जानकारी है, वहां क्या मिलेगा आपको? अगर ये प्रॉब्लम है, तकलीद की तरफ जाने की मजबूरी है कि हदीस की सही आप पता नहीं चलेगा, तो आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास कहाँ चलेंगे भाई? उनको क्या पता कौन हदीस सही है कौन सही है? उनके इसी नाइल्मी की वजह से कितने सारे मसाइल उनके जो है गलत हुए। यानी हदीस से इस्तलाल है, अब हदीस सही है सही पता ही नहीं कुछ। खुद बहुत सारे लोगों ने इसकी जो है शहादत दी है। तो अगर इस वजह से आपको तकलीद करना था तो आप अइम्मा मुहद्दिसीन की तरफ आपको जाना चाहिए था। दूसरी बात जो इन्होंने मतलब इसकी कोई वजाहत नहीं पेश कर सकी। फिर ये कहना चाहते हैं, जो बार बार हम हिस्ट्री में जवाब दे चुके हैं कि भाई आप लोगों को तहकीक करने की जरूरत नहीं है, तहकीक करने की सलाहियत नहीं है, आपकी अवाम आपके उलमा से पूछती है, आपके उलमा फलां से पूछते हैं। भाई ये कितने लोगों से भी पूछें, लेकिन जो असल टारगेट है, पहुंचने का मकसूद है, जिसको हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह के नबी की बात हासिल करना चाहते हैं, इसलिए कितने दर्जनों लोगों से पूछे, ये मुत्तबे रसूल हैं। हनफी देवबंदियों का प्रॉब्लम ये है कि वो जो हासिल करना चाहते हैं इमाम अबू हनीफा की बात हासिल करना चाहते हैं, इसलिए वो किसी से भी पूछे वो इमाम अबू हनीफा ही के मुक़ल्लिद रह जाते हैं। वरना अगर क्या ये कहेंगे कि आज किसी देवबंदी मुफ्ती तारिक मसूद की बात सुन के फतवा पूछ के लोग अमल करते हैं, तो ये लोग अपने आप को मुफ्ती तारिक मसूद का मुक़ल्लिद क्यों नहीं बोलते? मुफ्ती तारिक मसूद आजकल मुफ्ती बने हुए हैं, लोगों को फतवा दे रहे हैं, अहबाब देवबंद को गाइड कर रहे हैं, तो ये लोग अपने आप को मुफ्ती तारिक मसूद का मुक़ल्लिद क्यों नहीं बोलते? अगर एक देवबंदी मुफ्ती तारिक मसूद से फतवा पूछ के भी वो मुक़ल्लिद मुफ्ती तारिक मसूद का नहीं रहता, इमाम अबू हनीफा ही का मुक़ल्लिद रह जाता है, तो अहले हदीस भी आज अगर किसी शेख अलबानी से कोई मसला पूछता है, वो भी मुत्तबे अल्लाह के रसूल कह रहता है, शेख अलबानी का मुक़ल्लिद नहीं होता है। जी, बहुत अहम पॉइंट है ये। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। चलिए, उम्मीद करता हूँ इससे पहले भी हम तकलीद के बारे में ये भाई से बात कर चुके हैं। वो हर हफ्ते आते हैं और एक ही बात करते हैं, हर हफ्ते उनको वही जवाब मिलता है, फिर उसी बात को वो दूसरे पैरा में बयान करते हैं। ये आज फिर यही बोल रहे थे कि भाई हम क्योंकि तहकीक की सलाहियत नहीं रखते हैं, इस वजह से हम तकलीद करते हैं। तो जब तकलीद करने की बात होती है तो आकर के बोलते हैं हम तहकीक की सलाहियत नहीं रखते। फिर जब अपने इमाम का दिफा करना होता है तो तहकीक की इतनी सलाहियत आती है कि जुमहूर का कौल रद्द करने की दलीलें आ जाती हैं। कम से कम ये 20, हाँ भाई, राजे मरजू करार देना भी, अच्छा मान लो कि ये हलाल हराम का मसला ना हो, राजे मरजू किस चीज में होता है? एक चीज को इमाम अबू हनीफा हलाल कह रहे हैं, इमाम शाफी हराम कह रहे हैं। जब आप कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा का कौल राजे है, तो इसका मतलब आप उसके हलाल होने को तरजीह दे रहे हैं। जो आदमी तरजीह देता है वो बगैर दलील के थोड़ी तरजीह दे रहा है, दलील है तभी तो तरजीह दे रहा है। तो जब आप कह रहे हैं कि हम तरजीह देते इमाम अबू हनीफा के कौल को, तो जब तरजीह देते वक्त वो इल्म कहाँ से आ गया दलीलों का जो तकलीद करते वक्त आप कह रहे थे कि आपके पास नहीं है? जब तकलीद करना होता है तो आप ये उज़्र पेश कर देंगे भाई हम तो जाहिल इस वजह से तकलीद कर रहे हैं। फिर जब तरजीह देना होता है तो आपके पास दलीलों का इल्म आ जाता है, या बगैर दलील के ही तरजीह देते हैं। तरजीह देने वाला तो दलील होगा ना उसके पास, वरना मुझे कहेगा दोनों सही है, बराबर पर है। तरजीह तो वही देगा जिसके पास दलीलों का इल्म हो। तो जब तरजीह देने की बात आती है तो आप दलीलों के आलिम हो जाते हैं, तब तकलीद करने की बात होती है आप जाहिल बन जाते हैं। अगर कोई आदमी जाहिल है वाकईतन, भाई उसको कुछ नहीं पता, इस वजह से वो तकलीद कर रहा है, तो एक उज़्र हो सकता है भाई कि चलो इसको कुछ भी नहीं आता है तो बेचारा तकलीद कर रहा है। लेकिन ये झूठ है कि हमको कुछ नहीं आता है। अच्छा, ये बार बार आमी बोलते हैं कि आमी तकलीद करता है, लेकिन आप मुक़ल्लिदीन की फहरिस्त उठा करके देखें ना, सारे मुक़ल्लिदीन क्या आमी होते हैं? मतलब अनवर शाह कश्मीरी आपके हिसाब से आमी है? इतने आमी हैं कि वो जो है वो तरजीह देने की और दलाइल क्या कुव्वत जानने की सलाहियत भी उनके अंदर नहीं थी। मुफ्ती तकी उस्मानी कोई आमी है कि उनके पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो दलीलों के दरमियान तरजीह दे दे? मौलाना अशरफ अली थानवी कोई आमी है कि उनके अंदर सलाहियत नहीं है? तकलीद सिर्फ आमी थोड़ी कर रहा है, तकलीद तो अहले इल्म कर रहे हैं, बड़े बड़े मुफ्ती कर रहे हैं। मुफ्ती तारिक मसूद देखिए आप, ऐसे मसाइल में जहां जुमहूर एक तरफ है, इमाम अबू हनीफा एक तरफ है, कितना मजबूत दलाइल का, अपने हिसाब से कितने मजबूत दलाइल से वो इमाम अबू हनीफा का मसलक सही और जुमहूर का मसलक गलत साबित करते हैं। कितने मसाइल ऐसे होते हैं। तो आप तो जाहिल थे ना, आपके हिसाब से आप जाहिल, इसलिए आप इमाम हनीफा की तकलीद कर रहे हैं। तो ये जुमहूर को गलत करार देने के लिए इमाम अबू हनीफा के मुकाबले में फिर इल्म कहा जाता है। ये बार बार तकलीद के मसले में आमी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई? आमी सिर्फ थोड़ी ना तकलीद कर रहा है, आपके यहाँ किबार उलमा, बड़े बड़े उलमा जिनको आप हुज्जतुल इस्लाम करार देते हैं, हुज्जतुल इस्लाम आमी होता है? हाँ, आप जिनको हुज्जतुल इस्लाम करार दे रहे हैं और जब उन तकलीद की बात आती है तो आप कहते हैं वो आमी है। तो ये एक बड़ा मसला है कि तकलीद पर जब बात होती है तो ये सिर्फ अपने बिल्कुल जाहिल आदमी को पेश करते हैं, गोया कि सिर्फ ये जाहिल आदमी तकलीद कर रहा है। लेकिन अमली सतह पर सूरत हाल ये नहीं है। अमली सतह पर सूरत हाल ये कि इनके यहाँ जो
हुज्जतुल इस्लाम कहला रहे हैं। मौलाना रशीद अहमद गंगोई, मौलाना कासिम नानोतवी तो मुकल्लिद है, तो क्या मौलाना रशीद अहमद गंगोई और मौलाना कासिम नानोतवी ये क्या ये आमी है कि इनको जो है दलाइल में तरजीह की भी सलाहियत नहीं मौजूद है? बात वही है जो इससे पहले भी हमने कही है कि भाई जमीन पर कुछ और होता है, जब गुफ्तगू करने के लिए आते हैं तो कुछ और दिखाते हैं। जमीन पर तो यह है कि बड़े बड़े उलमा, मशाइख, शेखुल हदीस, शेखुल इस्लाम सब तकलीद कर रहे हैं, और जब बात करने के लिए आते हैं तो दिखाते हैं कि कोई जाहिल किस्म का गद्दू बद्दू गवार किसान वो तकलीद कर रहा है। ये बार बार मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी अपनी वीडियो में जब तकलीद पर बात करते हैं तो मिसाल देते हैं सेब बेचने वाला, केला बेचने वाला, आम बेचने वाला, रेडी लगाने वाला, ठेला खींचने वाला। भाई मसला ये थोड़ी है कि सेब बेचने वाला और रेडी लगाने वाला और रिक्शा चलाने वाला और हाथ गाड़ी चलाने वाला तकलीद कर रहा है। तकलीद तो शेखुल इस्लाम भी आपके यहाँ कर रहा है, आपका हुज्जतुल इस्लाम भी तकलीद कर रहा है, आपके अकाबिर तकलीद कर रहे हैं, आपके मशाइख तकलीद कर रहे हैं, जिनकी अजमत और जिनकी फुकाहत के आप दफ्तर सिया कर देते हैं पूरे। तो जब आप तकलीद की बात करने के लिए आए तो सिर्फ निचले दर्जे के लोगों की मिसाल मत दे, आपके पूरा मजहब, उस मजहब को मानने वाले बड़े बड़े लोग तकलीद कर रहे हैं। और इस दर्जे के हैं कि कितने मसाइल ऐसे होते हैं जिसमें वो बाकायदा इमाम अबू हनीफा का कौल दूसरे कौल के मुकाबले में छोड़ते भी, यानी खुद जब अपनी जरूरत महसूस होती है तो वो खुद भी फैसल बन जाते हैं, तरजीह देते हैं, अपने मसलक के उलमा में भी तरजीह देते हैं, अपने मसलक के मुकाबले में दूसरे मसलक के उलमा भी तरजीह देते हैं। और यही काम जब अहले हदीस करता है तो आपके नजदीक वो गैर मुकल्लिद है, वो अपनी राय का मुत्तबे है, वो अपनी ख्वाहिशात का मुत्तबे है। तो बात बार बार फिर करके वहीं आ जाती है कि होता कुछ और है, और जब डिबेट के मैदान में आते हैं, गुफ्तगू के स्टेज पर आते हैं तो ये कुछ और साबित करने के चक्कर में लग जाते हैं। जी सर। अच्छा, बात है वो जो अल-अक़ीदा तहविया के जो मौलिफ हैं, शारे हैं, उन्होंने किताब लिखी ना इत्तिबा पे, उसमें उन्होंने लिखा है कि बाद ये जो हनफी लोग होते हैं ये जो दलील के साथ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बात मानते हैं ना, फिर भी मुक़ल्लिद होते हैं। ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि दलील, यानी इनकी बदकिस्मती ये है कि दलील के साथ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बात मानने के बावजूद भी मुक़ल्लिद होते। क्यों? इसलिए कि उनकी नीयत ये होती है कि चूंकि ये दलील इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से कौल से मैच होती है, इसलिए हम इस हदीस को लेंगे। यानी जो जज है वो इमाम अबू हनीफा की शख्सियत है। यानी होना क्या चाहिए था कि अक़वाल के, शख्सियात के अक़वाल को लेने का मेयार हदीस हो। यानी चूंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का कौल हदीस से मैच करता है इसलिए ये कौल लेंगे। लेकिन हनफी मुक़ल्लिद क्या करता है, हदीस इसलिए लेंगे क्योंकि ये हदीस इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के कौल से मुवाफिक है। तो ऐसा करके भी बंदा मुक़ल्लिद ही रहता है, यानी वो उसके यानी तकलीद के दायरे से निकल नहीं जाता। मैं उनकी इबारत पढ़ के सुना दूं आपके सामने, सफ़ा नंबर 23 पे लिखते हैं, उनकी किताब है ना, उनकी किताब अल-इत्तिबा है, उसमें कहते हैं कि वइन क़ल्लदहु फ़ीमा तबय्यन लहु फ़ीहि दलील मुवाफ़िक़ुन लहु फ़लैसा ज़ालिका बितक़लीदिन लहु, कि अगर किसी की तकलीद करता है, कोई बंदा कोई आदमी किसी की तकलीद करता है इस वजह से क्योंकि उसकी दलील उसे मालूम है, तो ये मुक़ल्लिद है नहीं। वही मैं बार बार लोगों को समझाता हूँ कि भाई ये तकलीद नहीं है। और आगे क्या कहते हैं वो देखिए, आगे लिखते हैं बल यकूनु फी ज़ालिका मुत्तबिअन लिद्दलील, बल्कि ऐसी सूरत में मुक़ल्लिद नहीं होगा, वो दलील का मुत्तबे होगा। इल्ला, आगे बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं, इल्ला अय्यन भी, मगर ये कि वो ये नियत रखे तक़लीद अल इमाम दूना मुताबअत दलील इदिल अमाल बिन्नियात, अगर वो ये नियत रखे कि नहीं मुझे दलील की पैरवी नहीं करना, मुझे तो इमाम साहब का कौल लेना है और उस कौल के मुआफिक दलील ढूंढना है, तो ये बदकिस्मत और ये बदनसीब दलील के साथ मानने के बावजूद ही मुक़ल्लिद ही रह जाता है, मुत्तबे नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा, एक हनफी आलिम कह रहे हैं, ये एक जो हनफी है वही कह रहे हैं कि दलील के साथ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बात मानता है तो भी वो बदनसीब मुक़ल्लिदी है, क्योंकि उसका मकसद दलील की इत्तिबा नहीं है, अपने इमाम की इत्तिबा है। दलील तो सपोर्टिंग चीज है अपने इमाम की कौल की। अहले हदीस का मसला क्या है कि दलील की इत्तिबा है, इमाम का कौल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो दलील के मुआफिक हो गया। इनके यहाँ उल्टा है कि इमाम साहब का कौल लेना है, हदीस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इमाम के कौल के मुआफिक है, इसलिए मुआफिक के कौले इमाम हदीस लेकर भी बंदा मुक़ल्लिद का मुक़ल्लिद ही रहता है, क्योंकि इन्नमल अमलु बिन्नियात, ये हदीस मैं नहीं पेश कर रहा हूँ, ये हदीस उन्होंने पेश की है। यानी अल-इत्तिबा के मुअल्लिफ कह रहे हैं इदिल अमाल बिन्नियात, क्योंकि अमाल का दौर मदार नियत पर है, ये हदीस का मफहूम है।
تو حدیث کا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, تو اس نیت کی وجہ سے وہ بندہ حدیث ماننے کے باوجود بھی مقلد کا مقلد رہ جاتا ہے. شیخ یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ ایک ہی حدیث میں ایک آدھا حصہ اپنے مذہب کے موافق ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں, آدھا حصہ مذہب کے خلاف ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے تبرک والے مسئلے میں اس لیے ہم دیکھا تھا, تبرک والے مسئلے میں آدھی حدیث ان کو دکھ گئی کہ رفلتیں نہیں ہے تو وہ اس کو پیش کر دیتے ہیں دلیل کے طور پہ, اسی حدیث کے آخر میں تبرک کا ذکر ہے وہ پیش نہیں کرتے. یہی تو مسئلہ یہ ہے. حیرت کی بات ہے کہ الگ الگ حدیث نہیں کرتے. ہماری اسٹیم میں بندہ آتا ہے, شروعات کرتا ہے ترکین پڑھے ان کی دلیل دینے کے لیے, جیسے حدیث کے نیچے اترتے حدیث کو ذیب کرنا شروع کر دیتا ہے. مطلب ایسی ڈھٹائی اور ایسی حماقت تو میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں کہ ایک ہی ون سیٹنگ میں ایک ہی بیٹھک میں حدیث پیش کر رہا ہے, لو مانو, اور جیسے ہم نیچے دکھاتے ہیں تمہارے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے, حدیث کو اس کو آگے بحث کرتا ہے حدیث سے, بخاری کی حدیث کے بارے میں. حدیث پڑھاتے ہوئے بھی یہی کرتے ہیں نا, حدیث پڑھاتے ہوئے حدیث کی شروحات کرتے ہوئے. اچھا صرف تبرک کے مسئلے میں نہیں, جیسے آپ دیکھیں وہ جو روایت ہے جس میں ترجیح کے ساتھ اذان کا ذکر ہے, احناف کے ہاں اقامت دوہری ہے اور ترجیح ان کے ہاں جائز نہیں ہے. اسی حدیث سے دوہری اقامت کی دلیل لے لیں گے, اسی حدیث میں ترجیح کے ساتھ اذان کا ذکر ہے اس کو چھوڑ دیں گے. سیم حدیث میں ترجیح کا بھی ذکر ہے اور دوہری اقامت کا بھی ذکر ہے, اسی حدیث سے ترجیح لے لیتے ہیں, دوہری اقامت لے لیتے ہیں, ترجیح چھوڑ دیتے ہیں. اچھا ایک اور چیز ہے دعائے ثنا کے بارے میں, ان کا کتنی بڑی بدقسمتی ہے. صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے اللہم بارک دعائے ثنا, جو مطلب بہت ساری صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. اس کے علاوہ سبحانک اللہم, جس کے بارے میں راجع بات یہ ہے, میری جو تخریج والی کتاب ہے حصن المسلم, میں نے اس میں نیچے حاشیہ پڑھیں گے تو میں نے اس کو موقوفاً مروی ہونا راجع قرار دیا کہ مرفوعاً ثابت نہیں ہو. لیکن یہ لوگ اسی کو پکڑے ہوئے ہیں, جبکہ یہ مانتے ہیں کہ اللہم باعث بینی بنا, یہ جو دعائے استفتاح ہے یہ ثابت ہے. کوئی حنفی نے آج تک اس کا انکار نہیں کیا کہ یہ دعا ثابت نہیں ہے. یعنی جو اعلیٰ معیار پر ثابت ہے اس کو ثابت بھی مان رہا ہے اور یہ بھی مان رہا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے باوجود وہ موقوف والی روایت لے کے بیٹھا ہوا. ہم نہیں کہتے غلط ہے, چلو کوئی پڑھ سکتا ہے, لیکن اس کے مقابل میں تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن ان کی تقلید کی بدقسمتی دیکھیے کہ صحیح ماننے کے باوجود بھی قسمت میں نہیں اس کو پڑھنا, وہ جا کے ایک موقوف سے چپکا ہوا کہ وہی پڑھیں گے دعائے ثنا میں. یہ کیسا بٹوارا ہے؟ یہ بٹوارا تقلید نے کیا ہے کہ آپ ایک اعلیٰ اور صحیح روایت کو, مرفوع روایت کو چھوڑ رہے ہو صحیح ماننے کے باوجود بھی, اور چپکے ہوئے موقوف روایت سے. تو یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس وقت ان لوگوں کو ثواب وغیرہ نہیں یاد آتا ہے, یعنی سارا ثواب والا. بعض مرتبہ آپ دیکھیں ان کے اکابر سے بعض بدعی چیزیں منقول ہوتی ہیں, اس پر اتنا جمے ہوئے رہتے ہیں, سلام پھیرنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کر کے پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں. اس طرح سے آپ دیکھیں گے اتنی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسے لگتا ہے کوئی مسنون عمل, جیسے لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے دعا پڑھنا. اور نماز کے اندر کتنی ساری سنتیں رسول اللہ سے ثابت ہے, 2 سجدوں کے درمیان کی دعا کتنی پیاری ہے. آپ اس کو دیکھیں گے وہ نہیں پڑھیں گے, وہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ ان کے مذہب میں نہیں ہے. دعائے استفتاح کا مفہوم کوئی دیکھے, مطلب کتنی پیاری دعا ہے. اللہ اپنے گناہوں سے معافی, اور نماز ختم ہونے کے بعد استغفر اللہ بندہ پڑھتا ہے, اللہ اکبر استغفر اللہ. تو شروع بھی ہوتی ہے اپنے گناہوں سے معافی سے, پھر آخر میں بھی استغفار ہے. اتنی پیاری نماز سنت کے مطابق ہوتی ہے. اور ان کی جو دعا ہے سبحانک اللہم, وہ ذکر ہے, اس میں وہ معنویت نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ پڑھو, کوئی مسئلہ نہیں, کبھی پڑھ لو, لیکن اسی کو زندگی بھر چپ کے رہنا کتنی بڑی بیوقوفی. ایک بات ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھو اس میں اندر کتنی معنویت ہے. آدمی مطلب اس کا دل جو ہے کانپنے لگتا ہے, مطلب وہ جذبات میں آ جائے گا اگر وہ مفہوم کے ساتھ پڑھے گا کہ اللہ سے کیا کہہ رہا ہے. وہ کتنے سکون, اگر ایک نماز کے بعد اس کی موت ہو جائے, صرف دعائے استفتاح اگر اس نے پورے اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کے ساتھ خلوص کے ساتھ پڑھ لے تو نماز کے بعد اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. ان کی دعا کیا مزہ دیتی ہے سمجھ سے بارے میں کہ کون سی دعا, نماز کو بھی کیسا ڈیزائن کیا ان لوگوں نے کہ اس کے اندر وہ زہد, اللہ سے قربت, اللہ سے. اب دیکھیے نماز کے اخیر میں دعا کرنی چاہیے, ساری حدیثیں کہتی ہیں, پرانے علماء سب وہی لکھتے ہیں. ان لوگوں نے سلام پھیرنے کے بعد اس کو کھڑا کر کر دعا کرنے کا, جو کہ نماز کے اندر ہونی چاہیے. تو ان کی قسمت ہے, تقلید نے انہیں کہاں ڈھکیل کے رکھا ہے کہ نماز جیسی عظیم عبادت کو بھی کیسا بنا کے رکھا ہے ان لوگوں نے. Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا, آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. انشاءاللہ.